بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچی توبہ کی شرائط یعنی توبہ کی کیا کیا شرطیں ہیں، آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں اسی پر بات ہوگی۔ سچی توبہ کی کچھ ایسی شرائط ہیں جن کے بغیر نہ تو وہ صحیح ہوتی ہے اور نہ قبول کی جاتی ہے۔ وہ اس طرح ہے، نمبر 1، اسلام۔ کافر کی توبہ درست نہیں، کیونکہ اس کا کفر ہی اس کے توبہ کے دعوے کو جھٹلانے پر دلیل ہے۔ کافر کی توبہ یہی ہے کہ وہ سب سے پہلے اسلام میں داخل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور توبہ ان لوگوں کی نہیں جو برے کام کرتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جاتی ہے تو وہ کہتا ہے بے شک میں نے اب توبہ کر لی۔ نہ ان لوگوں کی ہے جو اس حال میں مرتے ہیں کہ وہ کافر ہوتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ نمبر 2، توبہ خالص اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اعمال میں سے نہیں قبول کرتا مگر جو اس اکیلے کے لیے خالص ہو، کسی کا اس میں کوئی حصہ نہ ہو۔ اور کبھی انسان گناہ سے توبہ اس لیے کر لیتا ہے کیونکہ وہ اس کو کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ جیسے کسی کے پاس شراب کے لیے پیسے نہ ہوں تو وہ پینے سے توبہ کر لیتا ہے، حالانکہ اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر اس کے پاس قیمت ہوتی تو وہ اس کو خرید کر پیتا، تو اس کی توبہ باطل ہے اور صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے لیے اس نے اس توبہ میں اخلاص نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پس اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ دین کو اسی کے لیے خالص کرنے والے بن جاؤ۔ خبردار، خالص دین صرف اللہ ہی کا حق ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ عمر رضی اللہ عنہ کی دعا میں یہ الفاظ بھی ہوتے تھے، اے میرے اللہ، میرے تمام اعمال کو نیک کر دے اور اپنے چہرے کے لیے خالص کر دے، اور کسی کے لیے بھی اس میں کوئی حصہ نہ بنانا۔ نمبر 3، معصیت سے کنارہ کش یعنی الگ ہو جانا۔ تو توبہ کی حالت میں گناہوں پر قائم رہتے ہوئے توبہ کے صحیح ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور رہی یہ صورت کہ توبہ کرنے کے بعد گناہ کا دوبارہ کرنا، جبکہ اس کی توبہ میں شرطیں پائی گئی تھیں اور ان میں سے یہ بھی تھا کہ وہ گناہ سے کنارہ کش ہو جائے گا، تو اس کی سابقہ توبہ باطل نہیں ہوگی مگر اس کو ایک اور توبہ کی ضرورت ہوگی، اور اسی طرح ہوتا رہے گا۔ امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب انسان شرطوں کے ساتھ صحیح توبہ کر لے پھر دوبارہ گناہ کرے تو دوسرا گناہ لکھا جائے گا اور اس کی توبہ باطل نہیں ہوگی۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں، جب وہ صحیح توبہ کر لے گا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اگر وہ گناہ کی طرف دوبارہ لوٹے تو اس کو دوبارہ توبہ کرنی ہوگی، اور جب وہ توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو پھر قبول کر لے گا۔ نمبر 4، گناہ کا اقرار کرنا، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں کہ آدمی کسی ایسی چیز سے توبہ کرے جس کو وہ گناہ نہیں گن رہا۔ اس آدمی کی طرح جو اللہ عز و جل کے دین میں ایک ایسا مسئلہ ایجاد کر لیتا ہے جو دین میں نہیں ہے، وہ اپنی بدعت کو گناہ شمار نہیں کرتا، بلکہ وہ تو بدعت کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ اور واقعہ افق کے متعلق حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا تھا، اے عائشہ، مجھے تمہاری جانب سے اس طرح کی بات پہنچی ہے، اگر تم پاک ہو تو اللہ تمہیں پاک کرنے کا اعلان کر دے گا، اور اگر تم کسی گناہ کی مرتکب ہوئی تو اللہ سے بخشش طلب کرو، اس کی طرف توبہ کرو، کیونکہ جب بندہ اقرار کر لے پھر توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اور یہاں سے یہ پتہ چلا کہ نافرمانی کا خطرہ بدعت سے کم ہے، کیونکہ اکثر نافرمانی سے توبہ کر لی جاتی ہے، اور جہاں تک بدعت کا تعلق ہے تو اکثر اس سے توبہ نہیں کی جاتی۔ نمبر 5، جو گناہ پہلے ہو چکے ہیں ان پر ندامت یعنی شرمندگی کا اظہار کرنا، اور اسی طرح جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفتیں ہوئی ہیں ان میں توبہ کا تصور نہیں کیا جا سکتا
مگر اس آدمی کی طرف سے جو نادم ہو، یعنی شرمندہ ہو، ڈرنے والا ہو، خوف زدہ ہو، اپنے نفس پر اس چیز سے ڈرتا ہو جو اس سے سرزد ہوئی ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نادم ہو جانا یعنی شرمندہ ہو جانا توبہ ہے۔ یعنی توبہ کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے گناہ پر شرمندہ ہو جاؤ اور آئندہ کبھی وہ گناہ نہ کرو۔ نمبر 6، لوگوں کے مارے گئے حقوق ان کو واپس لوٹانا، یعنی یہ وہ ساری شرطیں ہیں جن کے بغیر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اب آپ اللہ سے توبہ بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کے حق بھی مار رہے ہیں، تو ایسی حالت میں کوئی توبہ قبول نہیں۔ اگر معصیت کا تعلق آدمیوں کے حقوق کے ساتھ ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کی عزت یا کسی اور چیز پر ظلم کیا ہو تو اسے چاہیے آج ہی وہ اس سے معاف کرا لے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی دینار ہوگا نہ درہم۔ اگر اس کا کوئی نیک عمل ہوگا تو اس کے ظلم کے برابر اس سے لے لیا جائے گا، اور اگر اس کی نیکیاں نہ ہوئیں تو مظلوم کے گناہ ظالم پر ڈال دیے جائیں گے۔ نمبر 7، توبہ حلق میں روح اٹکنے سے پہلے واقع ہو، یعنی جب موت کا غرغرہ چالو ہو جائے تو پھر کوئی توبہ نہیں۔ اور موت کی علامتوں میں سے ایک علامت گلے میں روح کا پھنسنا ہے۔ اس میں روح حلق تک پہنچ جاتی ہے تو ضروری ہے کہ توبہ موت سے پہلے ہو، جیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اور توبہ ان لوگوں کی نہیں جو برے کام کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جاتی تو وہ کہتا ہے بے شک میں نے اب توبہ کر لی، اور نہ ان کی ہے جو اس حال میں مرتے ہیں کہ وہ کافر ہوتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک اس کی روح حلق میں نہ اٹک جائے۔ میرے پیارے بھائیوں، موت اور بڑھاپا آنے سے پہلے اپنی جوانی سے حاصل کر لو، محروم اور شرمندہ ہونے سے پہلے توبہ کر لو۔ جان لو کہ تم بدلہ پانے والے اور گروی رکھے ہوئے ہو۔ اللہ کو ہمیشہ پیش نظر رکھو اور پاؤں کے پھسلنے سے احتیاط کرو، کیونکہ جب سورج مغرب کی طرف سے نکلے گا تو تمام لوگ ایمان لے آئیں گے اور ان کو پکا یقین ہو جائے گا کہ قیامت قریب آ گئی، لیکن اس وقت توبہ اور ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے توبہ کے لیے مغرب میں ایک دروازہ بنایا، اس کی چوڑائی کی مسافت 70 سال ہے، اور یہ اس وقت تک بند نہیں کیا جائے گا جب تک کہ سورج اس کی طرف سے نہ نکلے۔ اور اس پر اللہ عز و جل کا یہ قول دلالت کرتا ہے کہ جس دن اپنے رب کی کوئی نشانی آئے گی کسی شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہ دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا تھا یا اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہ کمائی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گناہ گار توبہ کر لے، اور دن کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گناہ گار توبہ کر لے، یہاں تک کہ سورج اپنے مغرب سے نکل جائے۔